الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد اسم محمد رسم محمد دلیل محمد صبر محمد ہجر محمد صلی علی 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 محمد عابد محمد حمید محمد محمود محمد محبوب محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جمال محمد کمال محمد مال محمد احوال محمد محنت محمد مشقت محمد دیانت محمد امانت محمد ریاست محمد صحابت محمد عبادت محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم نہایتی عز و ریاض مندی انتظاری کے ساتھ درخواست ہے خطاب گزارش ہے اس دربار کاغذات جذبات کے مثال محمد الجلال ذات اقدس جل جلالہ و سلامہ اس ناقص العلم و طالب علم نحیف بدان و دیش کو اس جمعہ المبارک کی اس مبارک نشست کے اندر حق سچ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے کلمات بخشے کہ الحمد للہ و بفضل اللہ و بتوفیق اللہ و برحمت اللہ جو بات ہمارے سننے سنانے تک محدود نہ ہو بلکہ دونوں جانوں میں کامیابی کامیابی کا سبب بن جائے یکم محرم الحرام حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت بڑی ہے نیا اسلامی سال یکم محرم الحرام آپ کی شہادت سیرت و کردار یہ ایک مرتبہ دوبارہ یاد دلاتا ہے سیدنا عمر فاروق اعظم ابتدائی اسلام لانے کے مرحلے اور سیرت کا ذرا تعارف سن لیجیے اسلام کی ابتدائی دن ہے
دار ارقم یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمان اندر عبادت کر رہے ہیں، نماز اندر پڑھ رہے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جب باپ بیٹے کے ساتھ، چاچا بھتیجے کے ساتھ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اسی اثنا میں ابو جہل اور دوسرے سردار یہ حرم کے اندر ایک میٹنگ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، نعوذ باللہ کوئی جا کر ان کو شہید کرتا ہے، یہ کام کوئی کرے۔ خطاب کا بیٹا عمر اس میٹنگ میں شامل ہے۔ جب یہ مشورہ ہوا، عمر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ کام تم میرے ذمہ لگا دو۔ گھر میں تلوار لی، چہرے کا رنگ سرخ ہے، دراز قد ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، راستے میں حضرت حذیفہ مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ نے دیکھا عمر جا رہا ہے، ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، ہاتھ میں تلوار ہے، چہرہ سرخ لال ہے، اور جا کس طرف رہا ہے؟ دار ارقم کی طرف رہا ہے۔ حضرت حذیفہ آگے آتے ہیں، آ کر پوچھتے عمر کدھر جا رہے ہو؟ عمر کہتے ہیں آج میرے راستے سے ہٹ جاؤ، آج جو مسلمانوں کے نبی آئے ہیں، میں یہ کلمہ بھی لا الہ الا اللہ اور یہ جو اختلاف شروع ہو رہا ہے اس نبی کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جملہ کہنا تھا، حضرت حذیفہ نے کہا عمر ادھر بات لے جائیے، آپ کے گھر میں اسلام آ چکا ہے، پہلے اپنے گھر جائیے۔ سبحان اللہ، اپنے گھر جائیے، اپنی بہن کو، اپنے بہنوئی کو، وہ اسلام لا چکے ہیں۔ حضرت عمر کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے، رخ تبدیل ہوا اپنے گھر کی طرف۔ آپ کی بہن اور بہنوئی یہ دونوں قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے ہیں، سورۃ طٰہٰ کی کوئی آیتیں اتری ہیں اور ان کو جو پڑھا رہے تھے حضرت کعب تھے، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضرت کعب پڑھانے آتے تھے، وہ سورۃ طٰہٰ قرآن پاک کی آیتیں پڑھا رہے ہیں، یہ تو پڑھ رہے ہیں، حضرت پر پہنچ جاتے ہیں، دروازے پہ پہلے سنتے ہیں قرآن پاک، اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ جب عمر کو دیکھا حضرت کعب جو ہے وہ کہیں چھپ جاتے ہیں، بہنوئی کو تھپڑ مارا، بہن کو مارا، اتنا مارا کہ رسی کھا کر گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا حضرت عمر کا غصہ پھر اسی طرح ہے۔ بہن کہتی ہیں عمر تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تو اگر میری جان بھی لے لے یہ ہم جدا ہو سکتا ہے، یہ کتاب اپنے لیے، یہ ایمان نہیں جدا ہو سکتا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ عمر جیسے ہاتھ اور پھر سر پہ نازک یہ عورت ہے، اور سب سے بڑھ کے بات جو علم والے آدمی تھے، جو جاننا پڑھنا جانتے تھے، لکھنا جانتے تھے، ان میں سیدنا عمر کا بھی شمار تھا۔ کیسے سبحان اللہ۔ جب یہ تدبر دیکھا، یہ منظر دیکھا، عمر تھم گئے، سوچ میں پڑے، وہی سوچ حضرت عمر کو اسلام لانے کی، یہی واقعہ اور یہی پس منظر ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے بہن وہ قرآن پاک مجھے دو، میں بھی ذرا پڑھتا ہوں۔ بہن کہتی ہیں اے عمر لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو سے اس کتاب کو چھوا بھی نہیں جاتا۔ سبحان اللہ، بغیر وضو سے طہارت کے اس کتاب کو چھوا نہیں جاتا۔ ابھی تک آپ مشرک ہیں، کافر ہیں، پہلے طہارت اختیار کیجیے، اس کے بعد اپنا مرنا شروع ہوگا۔ سبحان اللہ، سب سے بہتر مرنا طہارت کا، اس لیے آتا ہے بزرگان یہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی جب بھی بات ہو رہی ہو، دین کی بات ہو رہی ہو، دین میں سب کے لیے رکھنی چاہیے۔ ضد و اناد، بغض، عناد
یہ تکبر کی بجائی یہ ہدایت سے دور کر دیتا، یہ سختی دل کو دین سے عافیت سے دور کر دیتی ہے، جو بندے کی کرامات کا سبب بنتی ہے۔ حضرت عمر اسی وقت شراب کو جاتے ہیں، طہارت اختیار کرتے ہیں، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوں گے؟ پہلے کام کیوں پوچھ رہے ان کا؟ آگے سے جواب دیتے ہیں مجھے بھی ان کے پاس لے جائیے، اپنی طرح مسلمان، میں بھی تو آپ کی طرح مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور قرآن پاک پورا کر کے سنائیے۔ سورۃ آہا کی آیتیں سنیے، انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ ایک آیت دل میں اترتی جاتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں چلو مجھے لے چلو دار اکرم میں، اسی طرح تلوار لٹکی ہوئی ہے گلے کے اندر، تیر کمان لٹکے ہوئے ہیں، چلے جاتے ہیں دار اکرم میں۔ صحابی رسول دیکھتے ہیں حضرت عمر کو، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آیا ہوگا ہے، تلوار بھی ہے اس کے پاس۔ صحابہ کے اندر حضرت حمزہ بھی موجود ہے، سبحان اللہ، حضرت حمزہ بھی موجود ہے۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں عمر کو آنے دو، اگر عمر اچھے ارادے سے آیا تو غیر مقدم کیا جائے گا، اگر عمر کسی برے ارادے سے آیا، ہمارے نبی کو کوئی نظروں سے نہیں دیکھا تو عمر ہی کا سر ہوگا، پیغمبر کے قدم ہوں گے، سبحان اللہ۔ نبی کے کار کا مثال صرف اللہ سے ڈرنے والے اور کسی سے نہ ڈرنے والے، یہ مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مت روکو عمر کو، آج آنے دو عمر کو، آج عمر خود نہیں آ رہا، آج میں قرآن بن کے آ رہا ہے، آج میں رسول کی قرآن بن کے آ رہا ہے۔ قرآن جب بزرگان دین پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اللہ کی کروڑ نعرہ جو آپ کی قبر مبارک پر اللہ نور کی رحمت فرمائے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں تمام صحابہ جو ہیں یہ خود چل کر آئے اور عمر خود قرآن بن کر آئے، سبحان اللہ۔ عمر کو خود اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو مانگا، اور یاد رکھیں دو دعائیں ہیں، ایک دعا حبیب اللہ نے مانگی، ایک دعا حبیب اللہ نے مانگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حبیب اللہ نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ یہ گھر تو بن گیا ہے بیت اللہ، اب اس کو آباد کرنے والا، یہاں قرآن پڑھنے والا بھیج دے، سبحان اللہ، یہاں وہ بھیج جو تزکیہ نفس کرے، یہ بدعات یہاں رسومات کو ختم کر کے تیری توحید اور تیری یاد کی طرف کو لگا۔ جو کریم اللہ نے دعا مانگی وہ 5000 سال بعد قبول ہوئی۔ کتنے سال بعد؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تقریباً 5000 سال کا یہ وقفہ ہے۔ 40,000 انبیاء علیہ السلام، اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا، اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کیا، اور ایک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھیجے۔ یہ 5000 سال کا وقفہ ہے۔ خلیل اللہ نے دعا مانگی یا اللہ یہاں بھیج دے ایسا رسول جو قرآن پڑھے، ان کے تزکیے کرے۔ یہ دعا 5000 سال بعد قبول ہوتی ہے۔ نمبر آتا ہے محبوب کبریا کا جناب محمد رسول اللہ بلند آواز سے کہا کر صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر آتا ہے حبیب اللہ کا، آپ رات کو دعا کرتے ہیں اگلے دن اللہ نتیجہ نکال دیتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عمر آتے اکسر یدک یا رسول اللہ، روتے ہیں، آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی ہے، اور یاد رکھیے 26ویں برس ہے، 26 سال کے ہیں حضرت عمر جو اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ حلیہ مبارک آپ کا بیان کیا جاتا ہے دراز قد اور داڑھی مبارک کے بعد پتے، مونچھیں گھنی اور بڑی، آپ کا روح و دبدبہ اتنا، اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس راستے سے تیرا گزر ہوتا ہے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے. سادگی اتنی کہ ہاتھوں میں جوتے لیے ہوئے ہیں. یروشلم جو بیت المقدس آج یہودیوں کے قبضے کے اندر ہے اس کو فتح کرنے نکلے ہیں. سامنے سے یہودی پادری بھی کھڑے ہیں, ان کی انتظامیہ کے حکومت کے آدمی بھی کھڑے ہیں, علم والے جو تورات کو جانتے ہیں وہ بھی کھڑے ہیں. تورات کو کھول کر وہ سامنے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں جو سواری کے اوپر ہے یہ مسلمانوں کے خلیفہ نہیں کر رہے. کسی نے کہا جو لگام پکڑ کے آ رہا ہے ذرا اس کو بھی دیکھیں. ہاتھوں میں جوتے لیے ہوئے ہیں, کپڑوں پہ مٹی کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں. سادگی اتنی ہے 17 ٹاکیوں پہ رنگ لگے ہوئے ہیں, لیکن دل میں سچائی اتنی ہے کوئی ذرا خوف نہیں ہے, کوئی کرامت نہیں ہے, کوئی ملامت نہیں ہے. 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں. جب سامنے یہ منظر دیکھا انہوں نے بغیر جنگ کے بغیر کسی بات کے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. یہ بیت المقدس کو انہیں پتا نہیں. کہنے سبحان اللہ. سادگی یہی ہے. اور پھر جب اسلام لاتے اللہ کے پیغمبر دعا کرتے اللہم اعز الاسلام واعز الخطاب. سبحان اللہ. اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما, عمر بن خطاب عطا فرما. یہاں پر دعا مانگی اللہ نے کر بھیج دیے. حضرت عمر آتے ہیں, نماز کا وقت ہوتا ہے, بلال اذان دینے لگتے ہیں, کہتے یا رسول اللہ یہ بلال کیا کرنے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی ہم نماز کا وقت ہے, نماز پڑھنے لگے ہیں. عمر اذان بلال اذان دینے لگا ہے. یا رسول اللہ ادھر اندر دار ارقم کے اندر کیوں نماز پڑھ رہے ہیں. عمر آ گیا ہے اسلام کے اندر. عمر کے ہوتے ہوئے بھی آپ چھپ کر اسلام کے رکن ادا کریں, یہ نہیں ہو سکتا. یا رسول اللہ آج چلتے ہیں حرم کے اندر, ایک طرف میں کھڑا ہوں گا, ایک طرف حمزہ کھڑے ہوں گے, آج ہم پہلا دیں گے یا رسول اللہ نماز حرم کے اندر. سبحان اللہ. اور تاریخ نے دیکھا, وقت نے دیکھا, فرمایا ایک ساتھ کی طرف حضرت عمر تھے, دوسری طرف حضرت حمزہ تھے. سبحان اللہ. یہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, بڑے لیڈر تھے اور بڑے خوبصورت اور جماعت تھے. تاریخ میں دیکھا حضرت عمر بن خطاب کرتے ہیں, صحابہ کو لے کر جاتے ہیں, 40 یا 45 اس کے قریب ابھی تعداد ہے, حرم شریف کے اندر نماز ادا کرتے ہیں. اس کے بعد کفار کا ظلم و ستم بڑھتا ہے. حضرت بلال کے اوپر, دیگر اصحاب کے اوپر جب یہ ظلم و ستم بڑھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ہجرت کر رہے ہیں, ہجرت کر رہے ہیں. کوئی شام کو رات کو کر رہا ہے, کوئی جب موقع ملتا ہے ہجرت کر رہا ہے. نمبر آتا ہے سیدنا عمر فاروق اعظم کا رضی اللہ عنہ. حضرت عمر کے ساتھ ایک اور صحابی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میرا وقت آیا ہجرت کا, میں حرم کے اندر چلا گیا اور میں نے اعلان کیا اور میں نے کہا میں ہجرت کر رہا ہوں, جس نے میرا راستہ روشنا ہے جو کر دے. حضرت اعلانیہ ہجرت کی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اور پھر ایک موقع نہیں, جب خلیفہ بنتے ہیں 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بنتے ہیں, شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پی رہا ہے. یتیم بچے جہاں بیٹھے ہیں ان کو یہ فکر نہیں کہ ہمارا ابا نہیں ہے, ان کو یہ فکر نہیں کہ ہمارے پاس کوئی وسائل دینے والا, اسباب پہنچانے والا نہیں ہے. ان کے اندر اطمینان اور خوشی ہے کہ وقت کا جو خلیفہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم ہے. رات کی تاریکی ہوگی, حضرت عمر خود راشن اٹھا کر حاضر کر دیں گے. کئی بیواؤں ان کے گھر جو راشن تھا سیدنا عمر فاروق اعظم رات کی تاریکیوں میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا, حضرت عمر خود یہ کام کر گیا. جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا, سیدنا عمر پوچھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ترتیب تھی, کیا معمولات تھے, صبح کے وقت نماز کے بعد وہ کدھر جاتے تھے. ایک صحابی نے کہا کہ اس طرف ہو جاتے تھے. اب چونکہ ان کا وصال ہوا, کچھ دن گزرے, حضرت عمر اس طرف گئے, آگے دیکھا ایک بیوہ کا گھر ہے, اور کوئی چیز نہیں, اور کوئی نظر نہ آیا. اس بیوہ کا دروازہ کھٹکھٹایا,
وہ سمجھ گئے کہ سیدنا ابو بکر صدیق یہاں کھانا دینے آتے ہیں، صرف کھانا دینے نہیں آتے، گڑیا کی حالت دیکھی اتنی ضعیف ہے، اسے کھانا کھلاتے بھی تھے۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اس طرح اکرام ہو، خلوص ہو، پھر اسلام زندہ ہوتا ہے۔ پھر اسلام لانے میں جو مخالفین ہیں وہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ واقعی یہی وہ اسلام ہے جس نے امن کا درس دیا، جس نے اخوت کا درس دیا، جس نے ایسے لوگوں کو ادب و احترام سکھایا۔ حضرت عمر کھانا بنانے لاتے ہیں، نرم نرم روح میں بھیا کے منہ میں دیتے ہیں، حضرت عمر کے ہاتھ ذرا سخت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے یہ کام کرتے ہیں، بھیا آگے سے دراز ہوتی ہے، کہتی ہے ایک تو اتنے دنوں کے بعد آیا ہے، پھر کھانے کا طریقہ بھی بھول گیا۔ حضرت عمر داروں سے رات ہونے لگ جاتے ہیں، چیخیں نکلتی ہے، یا اللہ ابو بکر کے مقام کو کون سمجھے، ابو بکر کی خدمتوں کو کون سمجھے۔ وہ ایک رات والی نیکی کہتے تھے حضرت عمر، بھائی ابو بکر میری ساری نیکیاں تو لے لے، جو ایک رات والی نیکی وہ بعد سارے اکٹھے ہو گئے، تو نے نبی کا ساتھ دیا، ہجرت کی رات مجھے وہ نیکی۔ حضرت ابو بکر کا مقام سیدنا عمر فاروق اعظم گشت کر رہے ہیں، گشت کرتے کرتے گھر کے باہر سے گزرتے ہیں، رات کا پہلے اندر سے بوڑھی ماتا اور اس کی بیٹی مکالمہ کر رہی ہے۔ بوڑھی ماتا کہتی ہے بیٹی آج بکریوں نے دودھ تھوڑا دیا ہے، اس طرح کر بکریوں کے دودھ میں پانی ملا دو، گوالے کا آنے کا وقت ہے، گوڑی کے آنے کا وقت ہے، جلدی کر پانی ملا دے دودھ میں۔ آگے سے بیٹی کہتی ہے اما جہاں آپ کو پتہ ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کا وقت ہے، وقت کے بادشاہ ہیں، انہوں نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملانے سے۔ آج ہمارا نظام اس کو دیکھ کر اللہ تعالی سے ہی دودھ مل جائے پانی پر ملنے کا تو کرے۔ قوم شعیب کے اوپر یہ معمولی بات نہیں، ملاوٹ کرنا رسول اللہ کا فرمان سن لیجیے، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے۔ اور فرمایا قوم شعیب اسی وجہ سے اللہ کے عذاب میں پکڑ گئی، جو قوم طوبہ کے نام سے مشہور تھے، کھجوروں والوں کے نام سے مشہور تھے، ایک نہر کے کنارے اللہ نے کھجوروں کی بہتات دی تھی انہیں، جب اللہ کا عذاب آیا اسی وجہ سے آیا کہ وہ ملاوٹ کرتے تھے، جو نہیں کرتے تھے، ہم اسے معمولی گناہ سمجھتے ہیں۔ اور پھر بیٹا ربی زانا بالقسط، یہ عدل کی صفت اللہ کی صفت ہے، عدل کرنا اللہ کی صفت ہے، اور جو عدل کے اندر ناانصافی کرتا ہے وہ اس وقت سمجھتا ہے کامیاب ہو گیا، 100 روپیہ 500 روپئے 200 روپئے میں نے لے لی، لیکن بعد کے اندر جو اس کے اوپر وبال آتا ہے اس کی نبوت پہ ختم ہی نہیں۔ قوم شعیب کے اوپر جو عذاب آیا اسی وجہ سے آیا۔ آج اگر ہم بچ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے بچ رہے ہیں، یا اللہ یہ عذاب کے پھر اور ہم مبتلا کریں، اور توبہ کی توفیق مل جانا یہ اللہ کا بڑا انعام سمجھیے۔ فرماتے شیطان بندے سے گناہ کرواتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کراتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے شیطان کی عادت ہو جاتا ہے، اس لیے پھر توبہ کرتے ہیں۔ الطائب من ذنب کمن لا ذنب له، یہ میرا رسولی کی ایک عنوان ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم باہر سے گزر رہے ہیں، ماں اور بیٹی مکالمہ کر رہے ہیں، دودھ میں پانی ملا دیجیے۔ آگے سے بیٹی کہتی ہے اما جان حضرت عمر نے یہ منع کیا ہے، ماں کہتی ہے بیٹی یہاں عمر کو نہیں دیکھ رہا، حضرت عمر باہر دروازے سے سن رہے ہیں، آواز پر آ رہی ہے، یہ آواز سن رہے ہیں۔ بڑا دلچسپ معاملہ ہے، ایمان کی بات ہے۔ بیٹی کہتی ہے یہاں، ماں کہتی ہے یہاں عمر کو نہیں دیکھ رہا، آگے سے بیٹی کہتی ہے عمر کو نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کو یہ بات اتنی پسند آتی ہے، عمر لکھ دیتے ہیں، نشانی لگا دیتے ہیں، تو اسی گھر اپنے بیٹے کے لیے رشتہ بھی۔ ایسے ایسے اولیاء کرام کی جو سنت ہے ولیوں کے گزشتوں میں صرف دیکھ لیے، وہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔
نہروں کا نظام جو جاری ہوا، یہ سیدنا عمر فاروق اعظم، یہ جنتری اور تعلیم کا نظام جو شروع ہوا، یہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جامعہ اور پولیس کا نظام جو شروع ہوا، یہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شام سے کیسر و کسریٰ سے قاصد آتا ہے اور آ کر کہتے ہیں ہم آپ کے بادشاہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ جائیے مسجد حرم کے اندر، وہاں ہمارے بادشاہ کو دیکھنا ہے۔ مسجد کے اندر جاتے ہیں، کچی اینٹ ہے، سر کے نیچے حضرت عمر آرام کر رہے ہیں، کہتے سبحان اللہ، کچی اینٹ کے اوپر سو رہے ہیں۔ اس قاصد کی جیب نکل جاتی ہے جو اپنے بادشاہوں کو فیسلٹیوں کے اوپر دیکھتا ہے، شاہانہ لباسوں کے اوپر دیکھتا ہے، شاہانہ سواریوں کے اوپر دیکھتا ہے، شاہانہ محل و محلات پہ دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے خدا کی قسم یہ وہی سچا عمر ہے، اس نے انصاف کیا ہے، اس کو کچی اینٹ کے اوپر بھی ثبوت کی نہیں کرتی۔ ہمارے بادشاہوں نے ناانصافی کی ہے، ان کو پلنگوں کے اوپر، ان کو بڑی نرم و ناز کتیوں کے اوپر بھی لکھتے نہیں آتی۔ یہ واقعی سچا عمر ہے جس نے عدل و انصاف کیا ہے۔ اس مسجد میں کچی اینٹ کے اوپر اس کو کتنی آرام سے نہیں کرنی، کہتے سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں مغل آتا ہے، کہا جاتا ہے دریائے نیل خشک ہو گیا، دریا خشک ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر اس دریا کی ایک رسم چل رہی ہے، صدیوں سے رواج چل رہا ہے، رسم چل رہی ہے اور جہالت چل رہی ہے۔ ایک عورت کو، ایک لڑکی کو بیاہ شگار کر کے، تیار کر کے اس دریائے نیل کے سپرد کیا جاتا ہے زیورات کے ساتھ۔ جب عورت پر صدقہ یہ دیا جاتا ہے، دریائے نیل پہ پھینکی جاتی ہے، اس کے بعد لے جاتا پڑتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ہے یہ کیا بات ہے، یہ کون سی جہالت کی بات ہے؟ میرے نبی تو بچیوں کو زندہ رہنے کا حق عطا فرمایا، میرے نبی نے تو جو درگوڑے کی ہوئی بچیوں کو زندہ رہنے کا حق عطا کیا۔ خط لکھتے ہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم دریا کو کہ میں وطن کا خلیفہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم ہوں، تو نے چلنا ہے تو اللہ کی رحمت سے چل، اگر تو نے نہیں چلنا تو بے شک نہ چل، یہ حرکت کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ہمیں کی ضرورت نہیں۔ مورخ لکھتے ہیں جیسے ہی وہ خط ڈالا گیا حضرت امیر المومنین کا دریا میں اپنی روانگی پکڑی، ہر چیز بات مان رہی ہے، ہر چیز کہنا مان رہی ہے۔ اور میرا دوست جب شہادت کا وقت قریب آتا ہے، حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، بڑی مظلومانہ شہادت، وقت کم ہوتا ہے، پچھلے جمعے کا بیان بھی الحمدللہ کے ساتھ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور قیامت کا دن ہوگا، کسی کی گواہی تبرک و حنین دیں گے، کسی کی تباہی بدر و خروج دیں گے، عثمان کو خوش قسمت ہیں جس کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آتا ہے، آپ نماز ادا کر رہے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں، سبوں کو سجدہ کر رہے ہیں، ان سبوں کے اندر ایک مجوسی آدمی ہے، ابو اس کا نام ہے، ابو آدمی یہ سب کے اندر چھپا کر منظر لے کر کھڑا ہے۔ حضرت عمر نماز ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سبحان اللہ۔ ان الفاظ پڑھ جاتے ہیں، ابو المنذر آگے بڑھتا ہے، سیدنا عمر کے بغل میں آپ کے پیٹ میں خنجر زہرا جوتا مار کرتا ہے، بار کرتا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا زخم لگتا ہے، آنکھیں باہر آنے لگتی ہیں، آگے سے حضرت عمر فاروق اعظم ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اپنے کردار سے جواب دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں دشمن تو نے بڑا اچھا موقع تلاش کیا ہے، اگر نماز نہ ہوگی میں تمہیں
دکھا کر دیتے ہیں، بیٹے کو آگے بڑھ کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا آواز تبدیل ہو گئی، کوئی نیا امام آ گیا ہے، نماز کے بعد پتہ چلتا ہے کے عالم گرے پڑے ہیں، زخموں سے خون بہ رہا ہے. صحابہ کرام آگے بڑھتے ہیں، اس ملعون کو پکڑنے لگتے ہیں. 9 صحابہ کرام اس موقع کے اوپر وہ شہید ہوئے. اس ملعون کو پکڑنے لگتے ہیں، وہ آگے سے بار بار کرتا ہے، پھر چادر پھینک کر اس ملعون کو پکڑا جاتا ہے. 9 صحابی رسول سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے. اور یاد رکھیے یہ جگہ محرم الحرام کو جو شہادت ہے یہ 29 ذی الحجہ کو زخم لگتا ہے. کس ذی الحجہ کو؟ 29 ذی الحجہ کو یہ زخم لگتا ہے. 2 دن یہ زخموں کے ساتھ ہے. آگے سے یکم محرم الحرام جب آتی ہے اپنے بیٹے کو کہتے ہیں میرے بیٹا جانا اما عائشہ صدیقہ کے پاس. سبحان اللہ. اما سے کہنا آج ایک فقیر بڑا ہی محتاج ہے، پوری دنیا میں سے بڑھ کر آج کوئی فقیر کیوں نہیں. اما کہنے لگی کہ عمر کیوں آج فقیر کہاں جا رہا ہے؟ اس لیے فقیر کہاں جا رہا ہے؟ عمر آج اجازت مانگ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ جگہ ہے وہ مجھے دے دیجیے. سبحان اللہ. واپسی پر مورخین نے لکھا عمر کی جو نگاہیں تھی مسرت بھری انتظار میں کہ وہ جگہ مجھے مل جائے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے. یہ ساتھ کی جگہ مجھے مل جائے تو مجھے سب کچھ مل گیا. ہم عائشہ صدیقہ کہتی ہیں وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی. سبحان اللہ. وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی لیکن عمر کے میرے اوپر بڑے احسان ہیں. جب منافقین نے میرے اوپر کفتان لگائے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عائشہ صدیقہ کے ساتھ آپ کا نکاح کرنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ. ایک ہی جملہ کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. جب ایک ہی جواب آیا جب آپ کی انگلی جب کھڑی ہوئی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار میں آن سے نکل آئی. فرمایا جو کوئی بکواس کرے گا عمر کی تلوار ہوگی اس کا سر ہوگا. سبحان اللہ. اب یہاں پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ کہا، اس جملے کو رب نے قرآن بنا دیا. 36 مقام ایسے ہیں جہاں پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر وہ کلمات کہے، وہ مشورہ کیا، اللہ نے عرش سے قرآن بنا دیا. ایک مقام ہے، آپ کو وقت قلیل ہے کہ آپ کو جاتے جاتے بتا دوں. مصلی حضرت من مقام ابراہیم مصلی، یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ ہے. ایک مقام ہے بدر کا جہاں سارے قیدی ہیں مشرکین کے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا جاتا ہے. یا رسول اللہ فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آزاد نہ کیا جائے، یہ دوبارہ شرافت کریں گے جو میرے ہیں رشتے دار مجھے نہیں ہیں، جو ابوبکر کے ہیں ابوبکر کے حوالے کیجیے. جب یہ بات کہی اس سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے پہ عمل ہو چکا. اگلے دن آ رہے ہیں ابوبکر بھی رو رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی رو رہے ہیں. حضرت عمر پوچھتے یا رسول اللہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا عمر شکر ہے تو ہے، اگر تو نہ ہوتا اللہ کا عذاب آتا، کوئی چیز نہ بچتی، تیرے ہی مشورہ اللہ کو پسند آیا. ایک موقع ہے عبداللہ بن ابی منافق ہے، اس کے جنازے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو منافق آدمی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر رسول اللہ فرماتے ہیں خاموش ہو جا. اس لیے خاموش ہو جا کہ تو بھی زمین پہ زبان ہلاتا ہے آیتیں اترنا شروع ہو گئی. اس کے بیٹے نے مجھے کہا ہے اور میں نے اس سے بات کہی ہے اور میں محمد رسول اللہ بات کا خلاف نہیں کرتا، میں اس لیے آیا ہوں جنازہ پڑھانے. اب آتے ہیں جنازہ پڑھا لیا. جنازہ پڑھانے کے بعد آئے اتاری ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی احد. اے محبوب ایسے منافقین ایسے مشرکین کے لیے آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے. ایک مقام نہیں 20 مقام ہے جہاں زمین کے اوپر بولتے ہیں عرشوں سے قرآن اترتا ہے.